السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا اردو پرائمری اسکول طہورآباد، والی روڈ، وزیر آباد، ناندیڑ کی جانب سے آن لائن طرز تعلیم کے تحت آج جماعت ششم مضمون اردو کی درسی کتاب میں سے سبق نمبر 6 لو آ گئی برسات، یہ سبق پڑھیں گے۔ اس کے لکھنے والے مصنف ہیں مشتبہ حسین۔ جماعت ششم کے طلباء و طالبات، دیکھیے سبق نمبر 6 لو آ گئی برسات۔ اس کے لکھنے والے مصنف ہے مشتبہ حسین۔ پہلی بات، عام طور پر دن موسم مشہور ہے، سردی، گرمی اور برسات۔ صحت و تندرستی کے لیے سردی کا موسم مشہور ہے، حالانکہ اس موسم میں سردی سے بچنے کے لیے ہم گرم کپڑوں میں دبکے رہتے ہیں۔ گرمی کے موسم کو عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا، تاہم طلباء کو گرمیوں کی چھٹیوں کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ کسانوں کے لیے بارش کا موسم بہت اہم ہے، بارش کے آتے ہی وہ بوائی کے کام میں جٹ جاتے ہیں۔ ہر موسم کے اپنے فوائد اور کچھ نقصانات ہیں۔ بتائیے آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ اس سبق میں بارش کے موسم کو کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ موسم اپنے پریشانیوں کے باوجود ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے۔ جان پہچان، مشہور مزاح نگار مشتبہ حسین 15 جولائی 1936 کو گلبرگہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم والد صاحب کی نگرانی میں گھر پر ہوئی۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے BA کیا، معاون مدیر کی حیثیت سے اخباروں میں ملازمت کی اور کالم بھی لکھے۔ ان کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین، خاکوں اور سفر ناموں کے کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کی تخلیقات ہندی، انگریزی، روسی اور جاپانی وغیرہ زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہے۔ حکومت ہند نے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا ہے۔ خط کلام، سفر لخت جاپان چلو اور آدمی نامہ ان کی مشہور تصانیف ہے۔ دیکھیے سبق۔ لیجیے جناب، آ گئی برسات، لیکن ذرا ٹھہریے، برسات کے آنے کی اطلاع ہم کیوں دیں؟ برسات تو اپنی آمد کا اعلان خود کر دیتی ہے۔ یہی تو وہ موسم ہے جو اس شان سے آتا ہے کہ لگتا ہے کسی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ پہلے نقیب آوازیں لگائے گا، پھر توپوں کی سلامی ہوگی اور تب کہیں بادشاہ سلامت جلوہ گر ہوں گے۔ دوسرے ملکوں کی برسات ہم نہیں کرتے، البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی برسات بڑی دلیر اور بہادر ہوتی ہے، کیونکہ وہ دشمن پر غفلت میں حملہ نہیں کرتی، بلکہ اسے پہلے سے آگاہ کر دیتی ہے کہ لو ہم آ رہے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ دوسرے یہ کہ ہماری برسات بڑی ذہین اور چالاک ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسی وقت آتی ہے جب آپ گھر سے باہر ہو اور جب آپ کے پاس چھتری بھی نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ ہماری برسات کافی پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اخبار میں موسم کا حال پڑھتی ہے اور پھر تردیدی بیان کے طور پر برستی ہے۔ بھلا بتائیے، ایسا باضابطہ کردار کون سے موسم کا ہوتا ہے؟ دوسرے موسموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ چوری چھپے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب تک ہم اخبار سے درجہ حرارت معلوم نہیں کر لیتے تب تک نہ ہمیں سردی معلوم ہوتی ہے نہ ہی گرمی۔ ایسے موسموں کو لے کر کیا کیجیے گا؟ سچا موسم تو وہی ہوتا ہے جو آئے تو بس سارے ماحول پر چھا جائے۔ وہ امٹ کر اور گرج کر برسنے والی بدلیاں اور کڑک کر چمکنے والی بجلیاں جب آتی ہے تو سارے ماحول پر چھا جاتی ہے۔ برسات کا موسم بڑی امیدوں والا موسم ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے اور کبھی رات کو گھن گرج کے ساتھ طوفانی برسات ہوتی تھی تو ہم ساری رات بستر پر پڑے پڑے اپنے دل میں اس امید کو پروان چڑھایا کرتے تھے کہ صبح جب ہم اسکول جائیں تو پتہ چلے کہ سارا اسکول طغیانی میں بہہ گیا ہے۔ اسکول کے ساتھ ساتھ سارے ٹیچر بھی اپنی چھڑیوں سمیت بہہ گئے ہیں اور ساری کتابیں بھی بہہ گئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم امیدوں والی رات گزار کر اسکول پہنچتے تھے تو اسکول جوں کا توں کھڑا ہوتا تھا، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ برسات ہمارے دل میں سینکڑوں امیدیں پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارے دل پر ہی
کیا موقوف ہے۔ برسات کی آمد سے پہلے خود دھرتی کے سینے میں بڑی امیدیں چھپی ہوتی ہیں جو بعد میں لاکھوں ننھے منھے ہرے بھرے پودوں کی شکل میں دھرتی کے سینے سے ابل پڑتی ہیں۔ برسات کے موسم کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہر آدمی ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کوشش میں ہار جاتا ہے۔ سڑک پر جس کسی کو دیکھیے وہ نہ صرف رین کوٹ میں بند ہوتا ہے بلکہ ایک عدد چھتری بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے لیکن پھر بھی بھیگ جاتا ہے۔ برسات کے موسم کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی دوسرے آدمی کو پہچان نہیں پاتا کیونکہ سارے ہی لوگ رین کوٹوں، ٹوپیوں اور چھتریوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ ہم مالک مکان سے اپنے گھر کی چھت کی شکایت کرنے ان کے گھر پہنچے اور ہماری نظروں کے سامنے رین کوٹ میں چھپ کر گھر سے باہر نکل کر چلے گئے اور بعد میں ان کی بیوی نے بتایا ابھی جو صاحب آپ کے سامنے رین کوٹ اوڑھ کر گزرے وہ آپ کے مالک مکان ہی۔ کا بدلہ ہم نے اکثر یوں لیا کہ جب مالک مکان ہم سے کرایہ مانگنے کے لیے گھر آتے ہیں تو ہم بھی رین کوٹ اوڑھ کر ان کی نگاہوں کے سامنے سے فاتحانہ گزر جاتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے نہ صحیح لیکن اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے میں کیا قباحت ہے۔ ہم نے ہر برسات میں مکان بدلنے کی پوری کوشش کی لیکن پچھلی برسات کے ایک واقعے کے بعد ہم نے یہ کوشش ترک کر دی۔ ہوا یوں کہ ایک رات لگاتار اور دھواں دھار برسات ہوتی رہی اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے مکان کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ ہم ساری رات بھیگتے رہے۔ دوسرے دن ہم نے تہیہ کر لیا کہ اب مکان بدل کے رہیں گے۔ سو مکان کی تلاش میں ایک محلے میں پہنچے اور ایک پنواڑی سے پوچھا کیوں بھائی کیا تمہارے محلے میں کوئی مکان خالی ہے؟ وہ بولا بابو جی ایک مکان خالی تو تھا مگر آپ نے یہاں آنے میں پورے 6 گھنٹوں کی تاخیر کر دی۔ ہم نے پوچھا کیا وہ مکان کرائے پر اٹھ گیا؟ اس پر وہ بولا نہیں بابو جی کل رات کی دھواں دھار برسات کی وجہ سے ابھی 6 گھنٹے پہلے وہ مکان گر گیا۔ اگر آپ 6 گھنٹے پہلے آتے تو آپ کو ضرور مل جاتا۔ اس واقعے کے بعد بھلا کس کی شامت آئی ہے کہ وہ نیا مکان تلاش کرے۔ لہٰذا اب ہم برسات کی آمد سے پہلے کھانسی، نزلہ اور زکام کی دواؤں کا اسٹاک جمع کر لیتے ہیں اور اس طرح اس چھت کا مقابلہ کرتے۔ برسات کے موسم کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نئے سماجی تعلقات اور آپ کے نئے دوست پیدا ہوتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ آپ برسات میں اپنی چھتری کھولے سڑک پر چلے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک صاحب آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آپ سے بہت قریب آ جائیں گے۔ ایک بار ہم نے ایک شخص کو اسی طرح اپنی چھتری کے نیچے پناہ دی تھی۔ آدمی صورت سے نہ صرف شریف لگتا تھا بلکہ واضح اور قطع سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے ہماری چھتری کے نیچے آ کر ہماری چھتری کو عزت بخشی ہے۔ اسی لیے ہم کافی دور جا کر اسے گھر تک چھوڑ آئے۔ اتفاق سے دوسرے دن ہماری ملازمت کا انٹرویو تھا۔ انٹرویو میں پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس نے ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھا، صرف یہ کہا تم جا سکتے ہو، تمہارا انتخاب ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس ملازمت کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کوالیفیکیشن تھی اور وہ تھی ہماری چھتری۔ برسات کا موسم آتے ہی سڑکوں پر جا بجا چھتریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ مردوں کی چھتریاں الگ ہوتی ہیں اور خواتین کی الگ۔ اگرچہ اب مردوں اور عورتوں کے لباس کا فرق مٹتا جا رہا ہے مگر خدا کا شکر ہے کہ چھتریوں کے معاملے میں ابھی جنس اتنی مشکوک نہیں ہوئی ہے۔ برسات کے موسم کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں کیچڑ کی بالکل قلت نہیں ہوتی۔ کیچڑ آپ کو جا بجا مل جائے گی۔ کیچڑ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر سے پھسلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اتنا مزہ کہ بعض اوقات نہ صرف آپ کی ہڈی ٹوٹ
जाती है बल्कि 400-500 रुपयों का सूट भी गारत हो जाता है। यही वजह है कि लोग बड़े आला और नफीस सूट पहनकर कीचड़ से फिसलते हैं और घर जाकर आईने में अपनी सूरत देखते हैं। हमने बड़े बड़े सवारों को कीचड़ से फिसलते देखा है। जो बदकिस्मत हजरात कीचड़ पर से फिसल कर अपने कपड़े खराब नहीं कर पाते, इनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती है कि लो भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़, और फिर शराब के साथ आपका रोम रोम कीचड़ में लथपथ हो जाता है। इस तरह से बच्चों यहाँ पर आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार देखें और सुने, लाइक और शेयर करें, सफर स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।